پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک ترین نام میں تمام دیکھنے والوں سننے والوں کی سلامتی چاہتا ہوں۔ خداوند کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جس نے مجھے آج پھر یہ موقع دیا کہ میں اس کے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آج کے کلام کا عنوان ہے اپنے خیالات پر، اپنے حالات پر نظر نہ کریں۔ آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس افراتفری کے دور کے اندر ہر شخص اپنے حالات کی وجہ سے پریشان ہے۔ کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی روپے پیسے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کھانے پینے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی راشن کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے حالات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کے بچے نہیں ہیں، اس کی اولاد نہیں ہے، کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوئی، اور کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کی شادی کیوں ہوئی۔ دنیا کے اندر ہر ایک شخص کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہمیں نظر آتا ہے، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو۔ ہر شخص اپنے حالات پر نظر کرتا ہے، میں غربت سے کیوں نہیں نکل رہا، میرے پاس پیسہ نہ کیوں نہیں، میرے پاس گاڑی کیوں نہیں۔ دنیا داری کے اندر ہر شخص پھنس چکا ہے اور ہر شخص اپنے حالات پر اپنی نظریں ٹکائے ہوئے ہے اور اپنے حالات پر فوکس کیے ہوئے ہے کہ میں ان حالات سے باہر کب آؤں گا۔ عزیزو، انہی حالات کے پیش نظر آپ کے سامنے خدا کے کلام کو لے کر آیا ہوں۔ سیموئیل نبی کی پہلی کتاب، اس کا 17واں باب، اس کی 45ویں، 46ویں اور 47ویں آیت خدا کے کلام میں سے پڑھوں گا۔ خداوند کے زندہ کلام میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے، اور داؤد نے اس فلسطی سے کہا کہ تو تلوار اور بھالا اور برچھی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، پر میں رب الافواج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے، جس کی تو نے فضیحت کی ہے، تیرے پاس آتا ہوں۔ اور آج ہی کے دن خداوند تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا، میں تجھ کو مار کر تیرا سر تجھ سے اتار لوں گا، اور میں آج کے دن فلسطینیوں کے لشکر کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے جنگلی جانوروں کو دوں گا، تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے۔ کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ مسیح خداوند میں عزیزو، ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا یہ حوالہ، اور یہ ایک جنگ ہے، فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان ایک جنگ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اس حوالہ کے اندر اس سٹوری کو آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا، کئی بار آپ نے سنا ہوگا، خدا کے خادمین سے اس کلام کو آپ نے سنا ہوگا، لیکن میں ایک بار پھر آپ کو اس کلام پر چند باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک طرف پہاڑ کے فلسطی ہیں اور ان کی فوج ہے، پہاڑ کے دوسری طرف جو ہیں وہ اسرائیلی فوج ہے اور ان کا بادشاہ بھی ساتھ ہے۔ اور کیا ہے کہ اسرائیلی فوج ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے، اور اس قدر ڈری ہوئی ہے کہ وہ خوف ان کے اندر ہے، انہوں نے بھی اپنے حالات پر نظریں ٹکائی ہوئی ہیں۔ اور غور طلب بات یہ ہے کہ وہ کیوں ڈری ہوئی ہے، آخر وجہ کیا ہے۔ عزیزو، فلسطی فوج کا ایک سورما جو جات کا رہنے والا جولیت تھا، وہ نکلتا ہے، جو اسرائیلی فوج کا ایک سپاہی تھا، وہ نکلتا ہے اپنی فوج سے اور للکارتا ہے اور اسرائیلی فوجوں کی فضیحت کرتا ہے، اسرائیلی بادشاہ کی فضیحت کرتا ہے۔ اور بات یہاں تک ہی نہیں رکتی، بلکہ وہ شخص زندہ آسمانی باپ یہوہ پاک خدا جو اس آسمان اور زمین کا حقیقی خالق ہے، اس کی شان کے اندر بھی توہین آمیز الفاظ بولتا ہے، اور اس کی شان کے اندر بھی وہ اس طرح کی باتیں کہتا
کہ جو سنی بھی نہ جا سکے. اور یہ بار بار ایک وقت کی بات نہیں ہے، بار بار وہ آ رہا ہے، ایسے ہی للکارتا ہے، ایسے ہی توہین امیز الفاظ بولتا اور اسرائیلی فوجوں کی فضیحت کرتا، اور یہوہ پاک خدا کی شان کے اندر بھی یہ ایسے ہی توہین امیز الفاظ بولتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی فوجیں ڈری ہوئی ہیں، سہمی ہوئی ہیں اور بیٹھی ہوئی ہیں اپنی اس جگہ کے اندر. وہ باہر نہیں نکلتی. ان میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو اس فلسطی کا سامنا کر سکے جو جات کا رہنے والا تھا اور جس کا نام جولیت تھا. وہ بار بار للکارتا ہے کہ اپنا کوئی مرد نکالو جو میرے ساتھ لڑے. لیکن اسرائیلی فوجیں ڈری ہوئی ہیں، سہمی ہوئی ہیں اور وہ باہر نہیں نکلتی. اور یسی جو خدا کا بندہ، اس کے 3 بیٹے پہلے بھی اس فوج کے اندر تھے، لیکن اس کا سب سے چھوٹا بیٹا جس کا نام داؤد ہے، جو بھیڑ بکریاں چراتا، یسی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تو اپنے بھائیوں کے لیے کھانا لے کر جا اور ایسا کر کے جنگ کا حال بھی معلوم کر کہ جنگ کا کیا حال ہے. اور جب داؤد وہاں پر پہنچتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہی جات کا رہنے والا جولیت پھر ویسے ہی للکارتا باہر نکلتا، اور داؤد جب دیکھتا ہے، سنتا ہے، تو داؤد کے اندر غیرت جاگتی ہے. داؤد مرد خدا تھا، خدا کی غیرت رکھنے والا شخص تھا، جبکہ ابھی وہ لڑکا تھا. لیکن اس کے دل کے اندر ایک تو خدا کا خوف اور دوسرا خدا کا روح اس پر بڑے زور کے ساتھ جنبش کرتا تھا. اور اس نے فوج کے لوگوں سے بھی کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے. وہ اسے بات کو مختصر کروں گا، وہ اسے لے کر گئے ساؤل بادشاہ کے پاس جو اسرائیلی فوج کا سپہ سالار تھا. اس نے کہا کہ میں اس فلسطی سے لڑوں گا. دیکھیں، اس فلسطی سے اس نے کہا کہ میں لڑوں گا. اس نے کہا کہ تو اس سے لڑ نہیں سکتا کیونکہ یہ بچپن ہی سے جنگی مرد ہے. خدا کے لوگوں، خدا کے نام کی غیرت رکھنے والے لوگوں، میں آپ سے مخاطب ہوں. تمام خدا کے خادموں، خدا کے ممسوؤں، خدا کے نام سے کہلانے والے اس کے بیٹوں، جو آپ خدا کے اختیار کو استعمال کرتے ہو، انجیل کو سناتے ہو اور بڑی دلیری کے ساتھ سناتے ہو، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. لیکن خدا کے نام کی غیرت بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے. داؤد کے اندر خدا کے نام کی غیرت جاگی. اس نے کہا کہ میں اس لڑوں گا. یہ ہوتا کون ہے نامختون فلسطی جو خدا کی جو ہے وہ توہین کرے اور خدا کے خلاف اس طرح کے کلمات بولے. اس نے کہا کہ میں لڑوں گا اس سے. آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ہندوستان کے اندر، انڈیا کے اندر، کبھی کوئی ہندو بائبل کی توہین کرتا ہے، کبھی کوئی سکھ اٹھتا ہے، وہ بائبل کی توہین کرتا، یسوع کے خلاف اس طرح کے کلمات بولتا جو سنے نہیں جاتے. پاکستان کے اندر بھی آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب پر ہم دیکھتے ہیں اور فیس بک پر لوگ توہین کرتے ہیں. کبھی کوئی مولانا اٹھتا ہے، کبھی کوئی اٹھتا ہے اور یہ توہین امیز الفاظ بولتا ہے. میں آپ کو ابھارنا چاہتا ہوں، داؤد مرد خدا تھا اور اس کے اندر غیرت تھی خدا کے نام کی. اور جب اس نے سنا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا. آج میں کہنا چاہتا ہوں خدا کے لوگوں کو کہ آپ کی غیرت کہاں ہے؟ کیوں آپ اٹھ کھڑے نہیں ہوتے؟ ایک شخص جو پہلے تو مناظرہ کرتا تھا جس کا نام حکیم عمران ثاقب، جو اب وہ یسوع مسیح کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ جو سننے سے باہر ہیں. مقدسہ مریم کے خلاف، یسوع مسیح کے خلاف، روت کو اس نے کیا کہا، اور اس طرح اور بھی کئی مقدسین کے خلاف اس نے اس طرح کی باتیں کہیں جو سنی بھی نہیں جاتی، جو سننے سے باہر ہیں. میں وہ الفاظ دہرا نہیں سکتا، لیکن آپ سب جانتے ہیں، خدا کے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح خدا کے خلاف اور بائبل کے خلاف، یسوع مسیح کے خلاف بات کر رہا ہے.
मैं कहना चाहता हूं आज के इस कलाम के हवाला से कि दाऊद के अंदर खुदा की गैरत थी। मैं उन मुनाजरा करने वालों से कहना चाहता हूं कि आपकी गैरत कहां गई? पहले तो आप उसके साथ मुनाजरे करते थे, आपने उन लोगों को हीरो बना दिया, लेकिन अब आप क्यों नहीं बाहर निकलते? मैं ये नहीं कहता कि दाऊद की तरह उनका सर तन से जुदा कर दें, मैं ये कहता हूं आप उनके खिलाफ बात तो कर देखें। आपके खिलाफ किस तरह झूठे इल्जाम लगाकर आपको जेलों के अंदर बंद कर दिया जाता। मैं ये कहता हूं कि आप कानूनी कार्रवाई तो कर सकते हैं, मैं ये कहता हूं कि आप आवाज तो बुलंद कर सकते हैं, लेकिन क्यों आप इस्राएली फौजों की तरह डरे हुए, सहमे हुए, दुम दबाकर अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं? क्यों आप बात भी करना मुनासिब नहीं समझते? क्यों आप बात नहीं करते? क्यों आप बाहर नहीं निकलते? क्यों आप कानूनी कार्रवाई नहीं करते? क्यों आपके अंदर क्या यीशु मसीह के नाम की गैरत नहीं कि कोई बाइबल की तौहीन करता रहे, जिस तरह के मर्जी बात करता रहे और आप खामोश रहें? क्यों? ऐसा क्यों है? दाऊद के अंदर खुदा की गैरत जागी। उसने कहा कि मैं इस फलस्ती से लड़ूंगा। ये नामख्तून फलस्ती होता कौन है जो खुदा के लोगों के खिलाफ इस तरह की बातें कहे? अजीजों, इस्राएली बादशाह ने कहा कि तू अभी लड़का है, वो तो बचपन से जंगी मर्द है। शायद मेरे भाइयों, खुदा के लोगों, आप भी कहते होंगे कि यह मुल्क उनका है, हुकूमत उनकी है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम अक़लियत में हैं, हम कमज़ोर हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। जब आप कुछ नहीं कर सकते तो आप क्यों छेड़छाड़ करते हैं? आप क्यों मनाजरे करते हैं? आप क्यों हिम्मत करते हैं? खुदा के लोगों, खुदा के नाम की गैरत कब जागेगी हमारी मसीही कौम के अंदर? कब आप उठ खड़े होंगे? उसने कहा तू अभी लड़का है, वो बचपन ही से जंगी मर्द है। ओ खुदा के लोगों, खुदा के लोगों सुनो, अगर बचपन ही से वो जंगी मर्द था, जाती जूलियत, तो खुदा का रूह भी दाऊद के साथ था, जो उस पर जुम्बश करता। उसने साउल से कहा कि जब तेरा खादम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता, तो जब कोई खूनखार दरिंदा उस झुंड में आता तो मैं उसे मरोड़ देता और उसे हलाक कर देता। उसने कहा, खुदा के गैरत नाम की गैरत रखने वाले शख्स ने कहा कि देख, तेरे खादम ने शेर और रीछ दोनों को मारा है, ये नामख्तून फलस्ती उनमें से एक की मानद होगा। खुदा के लोगों, देखें, खुदा के बंदा के अंदर जिस पर खुदा का रूह है, जिसके अंदर खुदा के नाम की गैरत है, देखें किस तरह वो उसके अंदर जोश आता है और किस तरह वो कहता है कि ये नामख्तून फलस्ती उनमें से एक की मानद होगा। और क्या होता है? एक तरफ वो जाती जूलियत है और दूसरी तरफ खुदा का बंदा है। और जब उनका आमना सामना होता है, जब जाती जूलियत ने देखा दाऊद को, उसने कहा कि तू कुत्ता है जो लाठी लेकर मेरे पास आता है और मुझे मारने आता है। उसने कहा, दाऊद क्या कहता है? दाऊद, जब हम 45वीं आयत 17वें बाब की 45वीं आयत पढ़ते हैं, दाऊद ने कहा, उस फलस्ती से कहा कि तू तलवार और भाला और बर्छी लिए मेरे पास आता है। और फिर आगे क्या कहता है? मैं रब्बुल अफवाज के नाम से, जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीयत की है, तेरे पास आता हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। देखें, आपके सामने चाहे कितना ही कोई पावरफुल क्यों ना हो, आपके सामने कितना ही दौलतमंद शख्स क्यों ना हो, कितना ही इल्म रखने वाला शख्स क्यों ना हो, लेकिन जिसके पास खुदा का पाक रूह है, जिसके साथ खुदावन यहोवा पाक खुदा है, वो कहता है, मैं रब्बुल अफवाज के नाम से तेरे पास आता हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये है रब्बुल अफवाज के नाम की गैरत रखने वाले लोग। और उसने कहा, मैं खुदावन रब्बुल अफवाज के नाम से तेरे पास आता हूं। और फिर क्या होता है? जब दाऊद आगे बढ़ता है, उसने नदी से 5 चिकने चिकने पत्थर लिए और उसने क्या किया? उसने अपनी फलाखन में एक पत्थर रखा
اور اس کو گھماتا ہوا بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ اس کی طرف دوڑنا شروع کر دیتا ہے اور ایسا گھما کر اس کے سر پر جب وہ پتھر لگتا ہے اس کے ماتھے کے اندر وہ پتھر پیوست ہو جاتا ہے۔ ہالےلویا! اور وہ جاتی جولیت وہی زمین پر ڈھیر ہو جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کے پاس کوئی تلوار نہ تھی، لیکن وہ خداوند رب الافواج کے نام سے اس کے سامنے کھڑا ہوا، اس نے اسی کی تلوار کو کھینچا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ ہے خدا کے لوگ، یہ ہیں خدا کے نام کی غیرت رکھنے والے لوگ۔ عزیزو، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے اپنی نظریں بے روزگاری کے جاتی جولیت پر لگائی ہوئی ہیں تو اپنی نظریں وہاں سے ہٹا لیجئے۔ اگر آپ نے اپنی نظریں اپنی بیماری کے جاتی جولیت پر لگائی ہوئی ہیں تو اپنی نظروں کو وہاں سے ہٹا لیں۔ اگر آپ نے اپنی نظریں تنگ دستی کے جاتی جولیت پر لگائی ہوئی ہیں تو اپنی نظروں کو ہٹا لیں۔ اگر آپ نے اپنی نظریں بے روزگاری کے جاتی جولیت پر لگائی ہوئی ہیں، اگر آپ نے اپنی نظریں تنگ دستی کے جاتی جولیت پر لگائی ہوئی ہیں، اگر آپ نے اپنی نظریں اظہار رسانیوں کے جاتی جولیت پر لگائی ہوئی ہیں، اگر آپ نے اپنی نظریں کسی بھی پریشانی کی طرف لگائی ہوئی ہیں، تو خداوند رب الافواج آپ کے ساتھ ہے۔ جب خداوند رب الافواج ہمارے ساتھ ہے تو پھر کون ہمارا مخالف ہو سکتا ہے؟ اس لیے اپنی نظریں اپنے حالات سے ہٹا لیں اور اپنی نظریں خداوند یہوہ پاک خدا کی طرف لگائیں۔ کلام کہتا ہے کہ پس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ اگر ہم اپنی نظریں حالات سے ہٹا کر ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کی طرف لگائیں گے تو حالات پیچھے چھوڑتے چلے جائیں گے اور ہم حالات سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم اپنی نظریں صرف اپنے حالات کے جاتی جولیت پر ہی لگائے رہیں گے تو پھر ہم وہیں اٹکے رہیں گے۔ اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں سے کہ اپنی نظریں حالات کے جاتی جولیت سے ہٹا کر اپنے خداوند یسوع مسیح کی طرف لگائیں۔ وہی ہمیں ایمان کی قوت بخشتا، وہی ہمیں پاک روح کا زور بخشتا، کیونکہ اس نے کہا تھا میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں باپ سے درخواست کروں گا کہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے جو اب سے ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ اس کا پاک روح ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں زور دیتا، طاقت دیتا، ہمت دیتا اور دلیری دیتا، اور وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اس لیے آئیں اور اپنی نظروں کو حالات کے جاتی جولیت سے ہٹا کر خداوند یسوع مسیح کی طرف لگا لیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت دے، یسوع کے نام سے آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔